یہ جہاں جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا. جہاں جہاں نماز کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. جہاں جہاں بھی نماز کا آلموسٹ زیادہ تر 90% جہاں جہاں بھی قرآن مجید نے نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا. کیا مطلب، کیوں کیا ایسا؟ مفسرین نے اس کے اوپر کافی روشنی، بہت کتابیں لکھی گئیں. پڑھیے کتابیں لکھی گئیں، بے انتہا کتابیں لکھی گئیں. یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو قرآن مجید نے کیوں جوڑا، کیوں نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا؟ اس لیے کہ عبادتیں دو ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے. بدنی عبادت نماز ہے، مالی عبادت زکوٰۃ ہے، خمس ہے، خیرات ہیں، حج ہیں، یہ سب مالی عبادتیں ہیں. بدن کی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ. یہ بدنی عبادت، انسان فزیکلی عبادت کرتا ہے اللہ کی. مالی عبادت کون سی ہے؟ زکوٰۃ ہے. اگر بدنی عبادت میں کوئی کمی رہ جائے تو مالی عبادت پورا کر کے اسے پورا کرو. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اگر تمہارے سجدوں میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو خیرات اسے دور کر دیتی ہے. یہ غور کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اگر تمہارے روزوں میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو تمہارا خمس، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری صلہ رحمی، تمہاری نیکیاں رشتہ داروں کے ساتھ، تمہاری عبادتوں میں، بدنی عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص رہ گیا، کوئی عبادتیں چھوٹ گئیں خدا نہ خواستہ، تو کیا کرتا ہے؟ یہ مالی عبادت بڑھ کے اس کا جبران کرتی ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اس نقص کو ختم کرتی ہے مالی عبادت. اسی لیے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا وہیں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا. اس لیے کہ گاڑی خراب ہوتی ہے تو اسے سروس سینٹر میں جانا ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے تو اسے میکینیکل کے پاس اسے جانا ہی ہے گاڑی کو. اگر سجدوں میں کوئی کمی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے کمی کو خالی کمی رہنے نہیں دیا، کمی کو کرنے کے لیے مالی عبادت کو قرار دیا. جاؤ تم اپنی عبادتوں میں جو کمی رہ گئی ہے ان کمی کو مالی عبادت سے دور کرو. بات سخت تو نہیں ہو گئی؟ سخت نہیں، مزہ آ رہا ہے نا آپ کو؟ آ رہا ہے لطف؟ کھل کے بول دیجئے. اچھا دیکھیے، دو عبادتیں ہو گئی، ایک نماز یعنی بدنی عبادت اور ایک زکوٰۃ یعنی خدمت خلق. اب جو مرحوم نماز کا بھی پابند ہو اور خدمت خلق کا بھی پابند ہو، دیکھیے یہ دو چیزیں ہو گئی. بیک